آج ہمارے پاس محترم جناب سعید احمد صاحب جو مشہور ٹرینر ہیں اور انہوں نے انڈیا کے تقریباً 20 اسٹیٹ کو تعلیم کی روشنی سے منور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج آل انڈیا ملی کونسل کے آفس میں آئے، میں جناب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ کہ آپ نے نوازش کی اور اتنا طویل سفر کر کے پونا سے مختلف جگہ ہوتے ہوئے آپ آئے۔ جب آپ آئے تو مہاراشٹر میں تو آپ تقریباً 15-20 سالوں سے آ جا رہے ہیں۔ جی۔ کتنی تبدیلی آئی اعلیٰ تعلیم کے لیے اور نچلی سطح پر +2 تک میں مسلمانوں میں کیا تبدیلی؟ تعلیم کو لے کر سرگرمیاں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ پورے ملک کی سطح پر لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی تعلیم ضروری ہے۔ اگر ایک ریشو دیکھیں، آپ نے ریفرنس دیا اس لیے بول رہا ہوں میں کہ آزادی کے وقت لڑکیوں کو تعلیم کے لیے بہت ساری موومنٹ چلتی تھی، جب 4% ہماری بچیاں اسکول پڑھتی تھی، 4% ریشو ہے۔ اب جو سروے باہر آیا ہے اباؤٹ 74 کے آس پاس لڑکیاں ہماری تعلیم پر، ہاں اس کے ریشو اس ریاست کے حساب سے الگ الگ ہیں، ساؤتھ میں زیادہ ہوں گے، ادھر بھی تھوڑا کم زیادہ ہو رہا ہے لیکن لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ اب ایک دوسری تشویش کی بات یہ ہے لڑکوں کا ریشو کم ہو گیا۔ کن خاص طور پر پوائنٹ پر یا موضوع پر لڑکوں اور ان کے گارجین سے باتیں کی؟ پہلے تو ہم نے 3 طرح کے ورکشاپ لیتے ہیں موسٹلی، چوتھا بھی لیتے ہیں۔ ایک تو ہے جہاں تک تربیت کی بات ہے، اسٹوڈنٹ سے کہیں زیادہ پیرنٹس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ پیرنٹنگ ورکشاپ، مؤثر تربیت ہوگی تبھی تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ موجودہ ملک کے جو حالات ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مشن ہونا چاہیے۔ میں تعلیم حاصل کر کے اپنی کمیونٹی اور سماج یا اپنے ہم وطنوں کے لیے کیا کام کا بن سکتا ہوں، وہ تعلیم ہم کو چاہیے۔ یہ بتائیے، پیرنٹس تو عام طور پر گارجین جو ہوتے ہیں وہ تو اسکول میں آتے ہی نہیں ہیں، مدرسوں میں تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے گارجین کو بلانے کا، چاہے مقامی مدرسے ہوں یا جو بڑے مدرسے ہوں۔ جی، تو پھر گارجین تک بات پہنچے گی کیسے؟ آپ جیسی شخصیت تو کبھی کبھار جو ہے ڈسٹرکٹ میں کسی خاص جگہ پر آئے گی، اس بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیے، گارجین اس لیے نہیں آتے کہ ان پہ کام ہی نہیں ہوا سرے سے۔ ان کے ذہن میں بٹھا دیا تعلیم یعنی نوکری، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ نوکریاں ملتی نہیں۔ پھر ایک عام محنت کش آدمی کیا بولتا ہے، بھائی پڑھ کے کیا کرے گا، یہی ٹھیلا سنبھالنا ہے۔ ایکچولی گارڈین پہ جس طرح پیرنٹنگ جس طرح سے ہونی چاہیے، ان کو بھائی اسکول سے جوڑنا چاہیے۔ ان کا ہمارا نور نظر لخت جگر بیٹی بیٹا جس ادارے میں جاتی ہے، جس مدرسے میں جاتے ہیں، وہاں اس کا ایک قلبی رشتہ جب تک نہیں ہوگا، دونوں کی کوشش سے ہی ہم آنے والی نسلوں کو جب تیار کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں کا برابری کا حصہ ہونا چاہیے۔ 80% تربیت پیرنٹس کی ذمہ داری ہے صاحب، 20% جو ریمیننگ ہے تعلیم کے ساتھ وہ جمع ہو جائے گی۔ کیونکہ میں اور تھوڑا واضح کر کے بولوں، ایک مٹی کا ڈھیلا، چکنی مٹی ہے وہ بچہ، ان کا وہ خالص ہوگی تو یہ اساتذہ کرام کمہار ہیں، وہ اس کا مٹکا بنائیں گے تاکہ آنے والی نسل۔ تو تربیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا پوائنٹ ہونے چاہیے جن کے اوپر امام جو ہے خطبہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، تربیت کو گارجین یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھلانا پلانا پالنا، جبکہ جانور بھی بچوں کو بہت اچھی طرح پالتے ہیں۔ اصل میں کوتاہی کیا ہوئی، پل ٹوٹ گیا۔ مسجد ہمارا بہت زبردست سینٹر تھا، وہاں اٹ سیلف آپ جنہیں کہا بالکل صحیح ہے، وہی کام ہونے کی ضرورت ہے، تبھی تربیت کا صحیح کنسیپٹ عام آدمی تک پہنچے گا۔ عام آدمی کے پاس جذبات ہیں، وہ ظالم تھوڑی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ جہالت اندھا پیار ہے اور اندھے فیصلے ہیں، وہ ویژن بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے علماء کرام کو ایز اے ٹرینر اگر یہ لوگ آ جائیں تو ریولوشن آ سکتا ہے۔ ایک پورا سا بیان دینا ایک الگ چیز ہے، تقریر کرنا ایک الگ چیز ہے، ٹرینر اسپیسیفک ایک الگ ہے۔ اب تک اپنے اچھے لوگ اس کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکے۔
کیا آپ اس پر کچھ روشنی کبھی ڈالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ٹرینر کیسے تھے؟ ارے ماشاء، دیکھیے سب سے بڑی ہادی اعظم وہیں سے کنسیپٹ ہوتا ہے. ان کی سنتوں کو ہم جانتے ہیں، ساری چیزوں کو جانتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کی ڈیفینیشن معلوم ہے، لیکن ہوتا کیا ہے یہ لوگ خود ذہنی طور پر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. خوف، ڈر، پرسنل ٹرینر کب بنے گا آدمی؟ گھر کی فکر کب کرے گا؟ گھر میں رہتا کتنا ہے؟ وہ انچاہی دوڑ میں بھاگ رہا ہے نا. جو پیرنٹس خود کے لیے خوبصورت زندگی جینے کی شروعات کرتے ہیں، وراثت میں ان کی اولادوں کو خوبصورت زندگی ملتی ہے. المیہ میں گاؤں گاؤں پھرتا ہوں، اس کی بیسک بنیادی جو وجوہات ہیں وہ الگ ہیں، اور ہم پتوں پہ پانی دے رہے ہیں. پتے کیسے ہو گئے؟ پلاسٹک کے پتے صاف دکھتے ہیں، لیکن جڑوں میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی ایک مہم نکال کر ان مطلب اس کو ایک مختصر یہ کہ تربیت جب تک وہ باپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل نہیں بنتا، تربیت نہیں ہوتی. سب کا کمپلین کیا ہے؟ والدین تربیت دینا نہیں چاہتے کہ چاہتے ہیں، ماں تربیت دینا چاہتی ہے، سب باتیں سکھاتی ہے، پر ان کے کمپلین یہ ہے کہ بچے سنتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سن رہے صاحب؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو اس انداز سے نہیں سنا جن کا وہ حق تھا. بڑا ٹاپک نکلے گا یہ، مختصر یہ سننے نہ سننے کی تو بات یہ ہے. میں مشاہدہ کرتا ہوں جی کہ مسجدوں میں روزانہ اکثر مسجدوں میں کوئی نہ کوئی ایک حدیث کسی کتاب سے بیان کی جاتی ہے. جی جی جی. لیکن نہ حدیث پڑھنے والا اور نہ سننے والا اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے تو وہ 1 گھنٹے کے بعد بھی نہیں بتا پاتا ہے، لیکن وہ ٹھیک سے سنتا ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے والا ٹھیک سے پڑھتا ہے. تو لسننگ جی یہ قوم کے اندر یہ بات بیٹھانی ضروری ہے کہ بھائی جو بات بھی سنیں ٹھیک سے سنیں. جی جی جی. اور جس کو بھی سنیں اس کو یاد کرنے کی نیت سے سنیں. اوبیسلی آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں بالکل، یعنی اصل میں ان پہ کام ہونا چاہیے. ایکچولی کیا ہوا ہے، بیک لاگ وہی ہے کہ جیسا کام ہونا چاہیے تھا سماج میں، یا تو پھر یہ ایک فن سے ہم ناشنا. میں جو بات کا